بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ واقعہ ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، جنہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے. ارشاد باری ہے اذا وقعت الواقعہ. انسان خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، بڑی لمبی امیدیں باندھتا ہے، بظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ لب گور ہے، صحت بتا رہی ہوتی ہے، عمر بتا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی تمنائیں ختم ہونے میں نہیں آتی. حالانکہ اسے فکر یہ ہونی چاہیے کہ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، یعنی جب قیامت آئے گی، ہر چیز فنا ہوگی، کتنا جمع کر لو گے تم؟ جو جمع کر لو گے کہاں لے کے جاؤ گے؟ کچھ نہیں بچے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی یقیناً ہر حال قطعی طور پر واقعہ ہوگی. خافضۃ الرافعہ. دنیا میں انقلاب کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. انقلاب یہ ہوگا کہ کسی کو بہت پستی میں گرا دے گی اور کسی کو بہت بلندیوں پہ بٹھا دے گی. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں فقیر اور بیکار نظر آتے ہوں گے، لیکن وہاں شہنشاہوں سے زیادہ رتبہ پا جائیں گے، بلند ہو جائیں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں بادشاہ ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، امیر ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، طاقتور ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، وہاں ذلیل و رسوا ہو کر نچلے سے نچلے درجے میں چلے جائیں. خافضۃ الرافعہ. بڑے بڑے متکبروں اور جباروں کو ذلیل و رسوا کر دے گی، اور فقیر و درویش کو سلطانوں جیسا مرتبہ عطا کر کسی کو پستی میں گرا دے گی، کسی کو بلندیوں سے آشنا کر دے گی. اور جب واقعہ ہوگی اذا رجت الارض رجا، واقعہ ہوگی تو زمین لرز اٹھے گی، پورا فرش زمین اس طرح لرزے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. اس طرح لرزے گی زمین پر، ایسا زلزلہ آئے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے.
اب بھی کبھی زلزلے آتے ہیں، پہاڑ گرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا بہت چند سو لوگ مر گئے، ایک چھوٹا سا حصہ گر گیا۔ قیامت کا زلزلہ اتنا عظیم ہوگا کہ کوئی روئے زمین پر پہاڑ نہیں بچے گا، پھر درخت اور باقی چیزیں کہاں بچیں گی، اور صرف گر نہیں جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار میں ڈھل جائیں گے۔ کانت حبام منبثا، باریک سے باریک پس جائیں گے، گرد و غبار میں ڈھل جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، یعنی اتنا عظیم زلزلہ ہوگا قیامت کا کہ بڑے بڑے ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی خاک ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اور لوگوں تمہارے 3 گروہ بنا دیے جائیں گے، تم از خود 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے۔ فاصحاب المیمنہ، ایک گروہ وہ ہوگا جس کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور عرش عظیم کی دائیں طرف کھڑا کیا جائے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، جانتے ہو یہ دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ پوری انسانیت میدان حشر میں جمع ہوگی، ساری انسانیت کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جن کو عرش کے دائیں جانب کھڑا کیا جائے گا اور ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ دوسرا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، دوسرا گروہ وہ ہوگا جسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور اس کی بائیں طرف کھڑا کیا جائے گا۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا جانو تم ان کا کیا حال ہوگا، تمہیں کیا خبر کہ جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے ان پر کیا بیتے گی۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، تیسرا گروہ وہ ہوگا جو بہت آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، جیت گئے۔ جیتنے والے ہی ہوتے ہیں، بہت آگے نکلنے والے اپنی منزل کو پا گئے۔ یہ عرش الہی کے سامنے بارگاہ الہی میں ہوں گے، تجلیات باری کے روبرو۔ اولئک المقربون، یہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہوں، بہت پیارے، بہت عزیز۔ انہیں عرش عظیم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جمال باری کے روبرو ہوں گے۔ فی جنات النعیم، اور اعلیٰ ترین نعمتوں والی جنتوں میں ان کو سابقین کو بھیجا جائے گا۔ بہت بہترین، سب سے اعلیٰ درجے جو جنت کے ہوں گے وہ ان سابقون کے لیے ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، گروہ در گروہ پہلوں میں سے ہوں گے، بعد میں آنے والوں میں سے بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں یہ تعویل بھی فرمائی ہے کہ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی امتوں کے لوگ ہیں، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم تفسیر مظہری میں اس پر بڑی بحث فرماتے ہیں اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کے مخاطب امت محمدیہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلی امتوں کے لوگ ہوں گے تو پھر حضور کے ارشاد کا کیا معنی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پہلوں سے بھی اور پچھلوں سے بھی۔
پھر اس کے ساتھ والا زمانہ، پھر اس کے ساتھ والا، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تک۔ صحابہ کا زمانہ حضور کا زمانہ ہے، پھر صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، پھر تابعین اور تبع تابعین کا۔ یہ 3 دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق میں یہ 3 زمانے، یہ 3 دور بہترین ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، پہلی امتوں کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن یہ جو کہا گیا کہ سلۃ من الاولین، کثیر جماعت، سارے کے سارے، پہلے سارے کے سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ عرش عظیم کے سامنے ہوں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں سے بہت تھوڑے قلیل لوگ ہوں گے جو اس مرتبے کو پہنچیں۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں کوئی اس سعادت کو پا نہیں سکے گا۔ گویا راستہ کھلا ہوگا، سعادت موجود ہوگی، لوگوں کی ہمتیں جواب دے جائیں گی، لوگ اس درجے پر نہیں پہنچیں گے، لوگوں میں وہ ایثار نہیں رہے گا، لوگوں میں وہ جذبہ اطاعت نہیں رہے گا، لوگوں میں وہ طلب، وہ تڑپ نہیں رہے گی، وہ جنون نہیں رہے گا جو صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو نصیب تھا، وہ نہیں رہے گا۔ تھوڑے لوگ ہوں گے پچھلوں میں جو اس سعادت سے سرفراز ہوں گے اور جنہیں اللہ یہ توفیق عطا فرمائے گا۔ علی سرر موضونہ، سونے کے بنے ہوئے خوبصورت تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ان کے بیٹھنے کے تخت جو ہیں وہ بھی سونے کے بنائے جائیں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، بہترین تخت ہوں گے، خوبصورت ماحول ہوگا، انوارات و برکات ہوں گی، جنت کی خوشبو اور فضا ہوگی، اور خوش گپیاں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ یطوفون علیہم ولدان مخلدون، اور جنت کے خادم جو نوعمر لڑکوں کی صورت میں جنت میں پیدا فرمائے گئے اور جو ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، وہ بھاگ بھاگ کر ان کے احکامات کی پیروی کر رہے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں پیش کر رہے ہوں گے، خادموں کے، نوکروں کے، خادموں کے گروہ کھڑے ہوں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، آب خورے اور آفتابے، یعنی طرح طرح کے جام، بڑے خوبصورت برتن، قیمتی زر و جواہرات جڑے ہوئے، سونے چاندی کے بنے ہوئے قیمتی برتن انہیں مشروب سے بھر کر دے رہے ہوں گے، جو لبالب مشروب سے بھرے ہوں گے۔ اور جنت کا مشروب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو شراب کا ذائقہ بھی تلخ، بدبو بھی بری اور اثرات بھی خراب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ بڑے رسیاں ہیں شراب کے، لیکن شراب کی بدبو اتنی بری ہوتی ہے کہ کسی نے شراب پی رکھی ہو تو دوسرے سے بات کرے تو اس پر بھی شعلے برستے۔ ذائقہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عادی شرابی بھی ایک گھونٹ بھی بھرے تو اس کے چہرے پہ وہ ناگواری کے اثرات آ جاتے، اور اثر اتنا خراب ہوتا ہے کہ اسے کوئی تمیز ہی نہیں رہتی، بندہ انسان رہتا ہی نہیں، انسانی جو ماحول اور معاشرت اور جو قواعد ہیں بھول جاتا ہے۔ فرمایا دنیا میں تو لوگوں کو یہ محبوب ہے، وہاں جو مشروب ہوں گے بہت لذیذ ہوں گے، بہت قیمتی سونے چاندی کے ہیرے جڑے ہوئے برتنوں میں ہوں گے، وہ نوعمر لڑکے ہر وقت لیے کھڑے ہوں گے،
اور ان میں نہ کوئی تلخی ہوگی، نہ درد سر ہوگا، نہ کوئی عقل میں فطور آئے گا۔ یعنی ان کی خوشبو بھی بہترین ہوگی، ذائقہ بھی بہترین ہوگا، اثرات بھی بہترین ہوں گے۔ دنیا کی شراب پی کر تو دماغ گھوم جاتا ہے، اس سے اور دماغ روشن ہوگا، خوشبو بھی بہترین ہوگی، ذائقہ بھی بہترین ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ہر طرح کے پھلوں کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ یہ ان کی پسند کہ کیا ان سے کیا منتخب کرتے ہیں، کون سا پھل کھانا چاہتے ہیں، کس کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہوں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت بھنے ہوئے پرندے پیش کیے جائیں گے۔ اسے دنیا پہ قیاس نہ کیا جائے۔ دنیا میں بھی بڑے عجیب و غریب اور نایاب اور خوبصورت پرندے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو جنت کے ہوں گے جو نہ کسی نے دیکھے، نہ سنے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ یہاں بیٹھ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے لذیذ ہوں گے کہ یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو وہ پرندے بھنے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کے گوشت سے بھوک مٹائیں گے، کھائیں گے۔ وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور بڑی بڑی آنکھوں، خوبصورت آنکھوں والی بہت باکمال حوریں پیش کی جائیں گی، جو ایسی ہوں گی جیسے گویا کسی نے ہیرے جواہرات ریشمی پردوں میں چھپا رکھے۔ بہت ہی قیمتی، بہت ہی خوبصورت ہیرے اور جواہرات کسی نے بہت ہی مخملی اور ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر چھپا کر رکھے ہوں، اس طرح جنت کے پردوں سے نکلیں گی اور انہیں پیش کی جائیں گی۔ جزاء بما کانوا یعملون، اطاعت الہی کا اجر انہیں دیا جائے گا۔ دنیا کے اعمال کا یہ کیا ہوگا؟ جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے اس کا اجر ہوگا۔ یعنی کسی کو یہ حسرت نہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں ملیں گی۔ دنیا میں موجود ہو، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، اللہ کے نبی کا پیغام تمہارے پاس ہے، برکات تمہارے پاس ہے، تو ہمت کرو۔ تم جو دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے سارا دن بھاگتے ہو، تھوڑی سی محنت آخرت کے لیے بھی کر لو، تم بھی پاؤ، کوئی منع تو نہیں ہے، پہنچو وہاں۔ چونکہ وہ تو دنیاوی اعمال کی جزا ہوگی، دنیاوی اعمال کا انعام ہوگا، دنیا میں جو کمایا وہ وصول کر رہے ہوں گے۔ تو کوئی یہ حسرت نہ کرے کہ ان کچھ لوگوں کو تو بہت موج ہوگی، ہم رہ کے بھی، تم بھی محنت کرو، تم بھی اعمال کرو، تمہارے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے، اور تمہارے پاس بھی اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، تم اپنا وقت دنیا کی طلب میں گنوا رہے ہو۔ انہوں نے دنیا میں رہ کر دنیا کا سارا کام بھی کیا، اور عجیب بات ہے دنیا چھوڑ کر دین نہیں ملتا۔ یہ ترک دنیا کا تصور اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام میں تو دل کو روشنی تجلیات باری سے ملتی ہے، لیکن اسلام کے باہر جو لوگ ہیں وہ پھر ایک عجیب سی مشقتیں کرتے ہیں، دنیا کا کام چھوڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا، تنہائی میں بیٹھ گئے، سونا کم کر دیا، کھانا کم کر دیا، جسم لاغر و نحیف ہونے لگ گیا۔ اس سے ان کے جو خیالات، قوت متخیلہ جو ہے وہ منتشر ہونے سے بچ جاتی ہے۔ نہ کسی سے ملا، نہ کسی کی بات سنی، نہ کوئی کام کیا، نہ کھایا، نہ پیا، نہ سوئے، تو قوت متخیلہ ایک جگہ پہ مرتکز ہونا شروع ہو جاتی۔
قوت متخیلہ میں یہ قوت ہے کہ جب وہ ایک جگہ مرتکز ہوتی ہے تو پھر وہ دور نزدیک کے حالات یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتی ہے کہ لاہور میں یا ہندوستان میں یا برما میں یا مغرب میں یا مڈل ایسٹ میں یا امریکہ میں یورپ میں کیا ہو رہا ہے. جس طرح جہاں تک مادی وسائل کی رسائی ہے، جیسے آپ ٹیلی فون سے بات سن سکتے ہیں، جیسے آپ ٹیلی ویژن سے دیکھ سکتے ہیں، اس حد تک قوت متخیلہ بغیر اسباب کے بھی دیکھ سکتی ہے. تو غیر مسلم طبقہ جو باکمال کہلاتے ہیں ان کے پاس یہی کمال ہوتے ہیں. لیکن وہ باتیں جو دنیاوی اسباب سے نہیں دیکھی جا سکتی، جو صرف نور نبوت سے پتہ چلتی ہیں، لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے ان پر نہیں کھلتے، بالائے آسمان نہیں دیکھ سکتے، برزخ میں نہیں جھانک سکتے، آخرت کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتے کی بات نہیں سن سکتے. یہ قوت متخیلہ کی رسائی سے باہر ہے. یہ دل کی قوت، دل کی آنکھ دیکھتی ہے اور اس کو روشنی ملتی ہے نور نبوت سے، اتباع رسالت سے. تو اہل اللہ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہوتی. مجھے اب نامی یاد نہیں، ایک صحابی گزرے واقع احد کے بعد، راستہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو وہی جاتا تھا. تو 70 کی ابتدا میں جب ہم حج پر حاضر ہوئے، اللہ نے توفیق بخشی تو ہم بھی اسی راستے سے گزرے تھے. اس کے بعد یہ مین سڑکیں، جو بڑی سڑکیں بنی ہیں، تو یہ الگ سے انہوں نے شارٹیسٹ روٹ کر کے نکال دی ہیں. تو اب تو شاید ادھر جانے پر پابندی بھی ہے. تو وہ وہاں سے گزرے تو ساتھ ہی جہاں سے راستہ گزرتا ہے ساتھ ہی وہ میدان بدر ہے چند گز کے فاصلے پر، اور جہاں شہداء بھی 14 شہداء کے مزار بھی ہیں، اور جو مکہ کے مشرکین مارے گئے تھے ایک بہت بڑا گڑھا سا تھا، اس میں پھینک کر وہ بند کر دیا گیا، اسے قلیب بدر کہتے. تو وہ گزرے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی شخص زمین سے نکلتا ہے، اس کے پیچھے کچھ لگے ہوئے ہیں لوگ، لوہے کے ہتھوڑوں سے اسے مار رہے ہیں، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے، پھر وہ زمین میں دھس جاتا ہے، پھر بھاگتا ہوا نکلتا ہے، پھر بھاگتے ہوئے چلا جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا تھا. اس نے مدینہ منورہ آ کر صحابہ کے سامنے بات، انہوں نے فرمایا ابو جہل تھا تمہیں اللہ نے، یعنی وہ نظر دل کی جو برزخ کو، برزخ کے واقعات کو دیکھتی ہے، وہ نور نبوت سے دیکھتی. تو جزام بما کانوا یعملون، یہ نعمتیں ان کے ان اعمال کا بدلہ اور انعام ہے جو انہوں نے دنیا میں کیے. سو کوئی حسرت نہ کرے، ہمت کرے. جب دنیا میں تمہیں پیغام پہنچ رہا ہے تو حسرت نہ کرو، ہمت کرو، تم بھی پالو. تو یہ وہ گروہ ہوگا سابقین کا جس کے سرخیل انبیاء ہوں گے، پہلی امتوں میں بھی ہوں گے، لیکن کثیر جماعت امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی ہوگی. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، شہداء، صالحین، اولیاء امت، علماء حق، یہ لوگ ہوں گے اس گروہ میں جنہیں یہ نعمتیں عطا ہوں گی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. دنیا کے بہت سے دکھوں میں سب سے زیادہ مجروح کرنے والا دکھ انسان کی زبان کا نکلا ہوا لفظ ہے.
دشمن جب بات کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، گولی سے زیادہ زخم لگتا ہے، لیکن اگر دوست ویسی بات کرے تو پھر اس کا زخم کئی گنا درد بڑھ جاتا ہے۔ ہم معاشرے میں طعن و تنقید سنتے ہیں، لوگ ہمیں بھلا برا کہتے ہیں، ہمیں پسند نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے، لیکن گھر جائیں تو بیوی بچے بھی اگر بھلا برا کہنا شروع کر دیں تو اس کا دکھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے دکھوں میں سب سے زیادہ جو متاثر کرتا ہے وہ بات کا، زبان کا، لفظ کا چرکا ہے، جو بظاہر زخم نہیں ہوتا لیکن جو اندر سے دل کو دکھا دیتا ہے۔ فرمایا وہاں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہو، کوئی ایسا ماحول نہیں ہوگا، کوئی کسی کی پسند کے خلاف بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اور یہ جتنی باتیں دل دکھانے کی ہوتی ہیں ان میں دو خصوصیات ہوتی ہیں، ایک تو یہ غیر ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لغو ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں، ایک وہ جرم ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں، کسی کا دل دکھانا بہت بری بات۔ وہاں کوئی لغو، کوئی دل دکھانے والی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی ناپسندیدہ کلمہ کسی کے منہ سے نہیں نکلے گا، الا قیلن سلامن سلاما، حتیٰ کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہوگا۔ جو لفظ نکلے گا دل خوش کر دے گا، جو بات ہوگی پرمسرت ہوگی، ماحول خوشگوار کر دے گی۔ یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ تم دنیا میں بھی اگر خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو تو باتیں اچھی کیا کرو، بری باتوں سے اجتناب کرو۔ معاشرے کی فضا پرامن بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے پر طنز و تشنیع اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچی بات کرو، خوبصورت بات کرو، اچھی بات کرو، معاشرہ سدھر جائے گا۔ گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو طعنے دینا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، غلط باتیں چھوڑ دو، ایک دوسرے کا احترام کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، بات خوبصورت کرو، گھر کا ماحول جنت کی طرح بن جائے گا۔ واصحاب الیمین، اب اس کے بعد ان کی بات ہوتی ہے جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، عرش عظیم کی دائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ ما اصحاب الیمین، کیا خوش قسمت لوگ ہوں گے، کیا ہی عجیب لوگ ہوں گے۔ آپ کو اے مخاطب کیا پتا ان کے درجے کیا ہوں گے۔ فی صدر مخضود، پھلدار درختوں میں بیری کا درخت بھی ہے جس کا پھل کھایا جاتا ہے، لیکن اس پر بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا انہیں جو باغات ملیں گے وہاں کی خاردار درختوں کے ساتھ بھی کانٹا نہیں ہوگا، جن دنیا میں جن کے ساتھ کانٹے ہوتے تھے وہ بے خار ہوں گے۔ وَطَلْعٍ مَّنضُودٍ، اور تہ بتہ پھل لپٹے ہوئے کیلے کی طرح۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، ایک عام آدمی، غریب آدمی بازار سے جوتا لیتے ہے، پکڑا دیتے، پیسے لے لیتے ہیں، پکڑا یہ جوتا ہے۔ ایک امیر آدمی اچھی دکان سے لیتا ہے، وہ پیسے لیتے ہیں، جوتے کو ڈبے میں ایک خوبصورت کاغذ میں، پھر ڈبے میں، پھر پیک کر کے دیتے۔ غریب آدمی کپڑا لیتا ہے، سستا لیتا ہے، وہ پکڑا دیتے ہیں۔ امیر آدمی ایک کپڑا قمیض شلوار کا لیتا ہے، اسے خوبصورت کاغذ میں لپیٹ کر ڈبے میں تہ لگا کر۔ فرمایا میں نے جو تمہیں دنیا میں بھی نعمتیں پیک کر کے دی ہیں، جنت میں بھی انہیں اسی طرح پیک کیے ہوئے پھل ملیں گے۔ جیسے دنیا میں کیلا مثال دی اللہ نے کہ ایک خوبصورت مٹھائی کو ہم نے ایک غلاف میں پیک کر کے تمہیں دے دیا، تم سمجھو یا نہ سمجھو، شکر کرو یا نہ کرو۔ جنت میں بھی انہیں تہ در تہ پیک کیے ہوئے پھل ملیں گے،
وظل ممدود، اور نہ ختم ہونے والے لمبے لمبے سائے، سایہ دار خوبصورت سرسبز درخت، خوب مزیدار سائے، وماء مسکوب، اور جھرنے بہتے ہوئے گرتے ہوئے پانی، فضا کو بھی مزیدار کر رہے ہوں گے، ماحول کو بھی مزیدار کر رہے ہوں گے، حسن بھی بڑھا رہے ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور بے شمار قسموں کے پھل ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان کے لینے پر کوئی پابندی ہوگی کہ یہ لے سکتے ہو، یہ نہیں لے سکتے، یہ 10 کیلے لے سکتے ہو، 20 انار، نہیں، کوئی نہیں، جتنا جو جس کا جی چاہے، جو پھل جی چاہے، بے شمار پھل ہوں، کثیرہ، گنے نہیں جا سکتے کتنی اقسام کے پھل ہوں گے۔ دنیا میں تو شاید تم گن لو، وہاں جنت میں جو اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گے وہ بے شمار ہوں گے، ختم بھی نہیں ہوں گے اور کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی۔ اور فرش مرفوعہ، اور بہت خوبصورت بلند و بالا سونے کے یاقوت جڑے ہوئے تخت ہوں گے، اور انا انشاءہن انشاء، اور خوبصورت حوریں ہوں گی جنہیں اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے بنایا ہے، سنوارا ہے۔ جس طرح گھروں میں شادی پر دولہا کے لیے دلہن بنائی جاتی ہے، بندہ تو وہی ہوتا ہے لیکن اسے اتنا سنوارا جاتا ہے کہ وہ لمحہ عجیب ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے اہل جنت کے لیے حوروں کو اس طرح سنوارا ہے، دلہنیں بنا رکھی ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور ہم نے انہیں بکر یعنی غیر شادی شدہ بنایا ہے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، ٹوٹ کر محبت کرنے والی، نوجوان ہم عمر، جنت میں ہر بندہ جوان ہو کر جائے گا اور ہمیشہ جوان رہے گا۔ ایک بزرگ خاتون نے، بوڑھی خاتون نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت میرے لیے جنت کی دعا فرما دی، تو آپ نے عذرائے مذاق فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، یا رسول اللہ بوڑھا ہونا تو قدرت کی طرف سے ہے، میرا اس میں کیا قصور؟ فرمایا میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جب جاؤ گی تو نوجوان ہو جاؤ گی، بڑھیا نہیں رہو گی۔ تو فرمایا وہ بھی ہمیشہ نوجوان ہوں گی، ہمیشہ بکر رہیں گی، یعنی جنتیوں سے مباشرت کے بعد بھی وہ ایسی ہی رہیں گی جیسے کنواری خاتون ہوتی ہے، ابکارا، ہمیشہ بکر رہیں گی۔ عرباً اترابا، ٹوٹ کر چاہنے والی ہوں گی، محبت کرتی ہوں گی ان سے جو انہیں عطا ہوں گی جن کو، اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ لأصحاب الیمین، یہ نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی